اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام ایک دن ایک شخصیت کے ساتھ ملک دانیال محمود آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہمارے ساتھ کوئٹہ کی مشہور سیاسی اور سماجی شخصیت جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، جن کو ایک بچے سے لے کر ایک بوڑھے شخصیت تک کے لوگ جانتے ہیں، ہمارے ساتھ آج موجود ہیں کوئٹہ کی جانی مانی شخصیت جناب میجر ریٹائرڈ شمیم جاوید ملک صاحب۔ میں صاحب بہت شکریہ، آپ نے پٹوار پریس کلب کو ٹائم دیا اور آج ایک دن ایک شخصیت پروگرام میں آپ نے شرکت کی۔ سر بہت مہربانی، بہت شکریہ آپ کا۔ میں صاحب معذرت، آپ کو تکلیف دیتے رہتے ہیں، سیاست کے حوالے سے آپ کا ایک اپنا مقام ہے، اپنا ایک نام ہے۔ میں صاحب کوئٹہ میں آپ کا تعلق تو پاکستان تحریک انصاف سے ہے، آپ نے ہمیشہ اصولوں پر جو مبنی سیاست ہے وہ آپ نے کی ہے، تو آج کیا کہنا چاہیں گے کہ آج اس کوئٹہ میں مریم نواز جیسی شخصیات بھی آ رہی ہیں، ٹھیک ہے، اس سے قبل ان کے والد صاحب میاں محمد نواز شریف صاحب بھی آئے ہیں، عمران خان صاحب بھی آئے ہیں، تو کوئٹہ جوں کا توں، تعمیر و ترقی صفر لیکن نعرے بڑے بڑے، کیا کہنا چاہیں گے؟ جی آپ کی بہت مہربانی۔ مریم نواز کو میں اس وقت سے جانتا ہوں جب کیپٹن صفدر کے ساتھ اس کی شادی ہوئی۔ صحیح۔ بات یہ ہے کہ جی جہاں تک مسلم لیگ نون کا تعلق ہے یا انہوں نے جو ڈیولپمنٹ اس کوئٹہ میں کروائی وہ سب کے سامنے ہے۔ صحیح۔ مریم نواز آئیں، میں نے ان کو ٹی وی پہ دیکھا کہ کوئٹہ میں آئی، بڑے جذبے سے ہاتھ ہلا کے انہوں نے یہ کہا کہ جی شاید خاقان عباسی ہمارا شیر ہے، صحیح، لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ وہ شیر تو ہے لیکن اس کی دم نہیں ہے، ٹھیک، اس کی دم نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جی وہ وزیر اعظم پاکستان رہا ہے، ہمیں مریم نواز سے نہیں ہے۔ مریم نواز کا میں ابھی اب تھوڑی دیر کے بعد آپ کو بتاتا ہوں، وہ جو ہے اس نے کوئٹہ کی ایک روڈ تک نہیں بنائی، جتنے ڈیولپمنٹ فنڈ تھے وہ پتہ نہیں کہاں پہ خرچ کیے۔ اور ہمیں اس بندے کی ضرورت ہے جو کہ ٹی وی پہ بیٹھ کے جھوٹ نہ بولے۔ یہ لوگ ہر بات کو جھوٹ بول کے اپنے سیاسی اس سسٹم میں لا کے اپنے جتنے بھی فراڈ ہیں، جتنے بھی دغے ہیں، جتنے بھی انہوں نے پیسہ کھایا ہے، یہ جو ہے نا یہ سارے کا سارا جو ہے نا یہ لوگ جو ہے نا اس کو سیاسی رنگ دے دیتے ہیں۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، فزیکلی ایسی چیزیں موجود ہیں، انویسٹیگیشن موجود ہو رہی ہیں۔ یہ اندھیرے میں جا کے لوگوں کے پاؤں بھی پکڑتے ہیں کہ خدا را ہمیں آپ بچائیں۔ صحیح۔ ابھی رہ گیا مریم نواز شریف۔ مریم نواز شریف جو ہے اس کے بارے میں آپ یہ سوچیں کہ جس عورت کو اپنی عزت کا پاس نہیں، صحیح، جس عورت کو اپنے گھرانے کی عزت کا پاس نہیں، جس عورت کو اپنے خاندان کی عزت کا پاس نہیں، اور جس عورت کی تعلیم اتنی ہے کہ جی اس کو دوسرے لکھ لکھ کے بتاتے ہیں کہ یہ کام کریں، صحیح، جو سفارش کے طور پہ جو ہے نا میڈیکل کالج میں گئی اور وہاں اس کے نمبر کم تھے، پھر اس کو دوسرے کالج میں شفٹ کیا گیا، صحیح، سفارش سے اس کو ڈگریاں دلوائی گئی۔ تو ایسی لیڈر کا ہمیں کیا فائدہ کہ جس کو سوائے اسٹیج پہ چڑھ کے گالیاں دینا اور اسٹیج پہ چڑھ کے برا بلا کہنا۔ بھائی سب سے پہلی بات ہے کہ آپ اپنی ذات کو دیکھو کہ آپ کیا ہو، صحیح، آپ نے اپنی زندگی میں جوانی میں کیا کیا ہے، ساری دنیا کو پتہ ہے، میرے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ایسے لیڈران کو جو ہے نا یہاں پہ پاکستان میں ہم لوگ جگہ دے دیتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ وہ بات ضرور کریں، میں یہ کہتا ہوں کہ سچ بات کریں، حقیقت بات کریں، سچ بات کو مانیں، حقیقت بات کو سمجھیں۔ صحیح۔ اگر تو یہ حقیقت ہے کہ وہ پاکستان میں حکومت بناتے ہیں پیسے کھانے کے لیے تو پھر تو آپ اس کا ساتھ دیں۔ اگر تو یہ حقیقت ہے کہ آپ نے پاکستان کو جو ہے نا انڈیا کے ہاتھ بیچنا ہے، صحیح، پھر تو آپ اس کو مانیں۔ پھر اگر یہ آپ یہ کریں کہ جی ہم نے کاروبار اپنا سسٹم کو بڑھانا ہے، اپنے پیسے کو بڑھانا ہے، ایک غریب آدمی کو تھوڑا سا لالی پاپ دکھا کے اپنے تمام معاملات کو جو ہے نا وہ سیٹل کرنا ہے، تو یہ باتیں میں اپنی عوام سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ خدا را دیکھیں، ہم سب نے جان اللہ کو دینی ہے۔ ہماری قبر میں کبھی نواز شریف ہماری سفارش کرنے کے لیے نہیں آئے گا، صحیح، ہماری قبر میں کوئی مریم نواز ہماری قبر میں نہیں آئے گی۔ ہم نے وہ بات کرنی ہے جو سچ ہے، حقیقت ہے۔ حقیقت کو مان کے جو بندہ سچ کا ساتھ نہیں دے سکتا وہ اپنا ساتھ نہیں دے سکتا۔ صحیح۔ لہٰذا میری عوام سے گزارش ہے کہ خدا را آپ لوگ جو نے اس قسم کے لیڈروں سے پیچھے رہیں،
جو صرف اور صرف ہمارے ہی پیسے سے یہ گاڑیوں پہ جو چلتے ہیں یہ ہمارے ہی پیسے ہیں، یہ ہمارے ہی پیسے کھائے ہوئے انہوں نے، تو اس کے اوپر جو ہے اپنے ہی پیسے کے اوپر جو ہے نا ہمارے پیسے کے اوپر ہم پہ ہی عیاشی کرتے ہیں۔ اچھا میں صاحب ایک بڑا سوال، یہ تحصیل کوٹا راجہ محمد ظفر الحق صاحب کا علاقہ مانا جاتا ہے، چیئرمین ہے وہ مسلم لیگ نون کے پورے پاکستان کے، مریم نواز کوٹا آتی ہیں، ایک بڑا ہی ان کا شاندار استقبال کیا جاتا ہے، بڑے لوگ ہیں، بڑے کارکن ہیں، پھولوں کی پتیاں نچھاور کی جاتی ہیں، وہی مریم نواز اسی راجہ محمد ظفر الحق کا نام نہیں لیتی، کیا کہنا چاہیں گے، یہ کیا کوٹا والوں کی توہین نہیں ہے؟ دیکھیں جی بات یہ ہے کہ جی راجہ ظفر الحق صاحب کو میں بچپن سے جانتا ہوں، ہمارے خاندان کے ان کے ساتھ تعلق ہے۔ بات یہ ہے کہ راجہ ظفر الحق صاحب بہت عقل مند زیرک قسم کے سیاستدان ہیں، صحیح، ٹھیک ہے جی، پڑھے لکھے، ایماندار، ان کے بارے میں کرپشن کی کوئی بات سامنے نہیں آئی، لہٰذا ایک بات تو بالکل سامنے آ گئی کہ راجہ ظفر الحق صاحب صرف اس لیے نہیں آئے کہ اس قسم کی عورت جس کا کردار کو میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتایا تھا کہ اس قسم کے لوگوں کے اوپر جو ہے نا جن کو اپنے کردار کو سنبھالنے کی مہلت نہیں ہوتی، ان کے لیے وہ نہیں آیا، یہ انہوں نے بہت اچھا کیا، میں اپریشیٹ کرتا ہوں راجہ ظفر الحق صاحب کو کہ جی راجہ ظفر الحق نے بہت اچھا کیا ہے، ٹھیک ہے جی، حالانکہ وہ چیئرمین ہیں اس پارٹی کے، ان کا نام، ان کے نام سے ہی یہ کوٹا میں داخل ہوتے تھے، صحیح، ورنہ مسلم لیگ نون کا نام کوٹا میں تھا ہی نہیں، صحیح، یہ راجہ ظفر الحق صاحب تھے کہ جنہوں نے جو نا یہاں اس کے نام کو اوپر کیا۔ صحیح۔ اچھا میں صاحب کیا کہنا چاہیں گے، مسلم لیگ نون کی تو باتیں ہوتی رہیں گی، آزاد کشمیر کے الیکشن جاری ہیں، اس حوالے سے کیا کوئی تیاریاں ہیں، کیا آپ نے بھی ابھی تک اس علاقے کا وزٹ کیا یا نہیں کیا؟ دیکھیں جی آزاد کشمیر کا الیکشن انشاءاللہ پی ٹی آئی کا ہے، صحیح، پی ٹی آئی نے کشمیر کے لیے، کشمیر کاز کے لیے کام کیا، پریکٹیکلی کام کیا، یہ اس طرح نہیں تھا کہ جیسا مسلم لیگ نواز جو تھی وہ اس کے ان کے کسی لیڈر کے منہ سے آج تک کسی انٹرنیشنل فورم میں یہ نہیں نکلا کہ کشمیر بھی کوئی متنازع علاقہ ہے، صحیح، ان کو جو چٹھ دیتے تھے وہ پڑھتے تھے، تو صحیح، کشمیر میں انشاءاللہ پی ٹی آئی جیتے گی اور پی ٹی آئی حکومت بنائے گی صحیح، اور بہتر حکومت ہوگی اور انشاءاللہ وہاں پہ ترقی، تعمیر اور ترقی کا دور دورہ ہوگا۔ صحیح ہے۔ میں صاحب پنجاب میں پاکستان پیپلز پارٹی کا کیا مستقبل ہے، کیا آپ کہتے ہیں کہ آئندہ بلدیاتی الیکشن آ رہے ہیں، اگر بلدیاتی نہ ہوئے تو عام انتخابات میں کیا پیپلز پارٹی پنجاب میں کچھ سیٹیں لے سکے گی یا کیا اس کا مستقبل ہے؟ دیکھیں جی پیپلز پارٹی اس وقت تھی جس وقت ذوالفقار علی بھٹو تھے، صحیح، پیپلز پارٹی اس وقت تھی جس وقت بے نظیر بھٹو تھی، اس کے بعد پیپلز پارٹی ختم، صحیح، میں نواب شاہ میں رہا ہوں، ابھی کچھ چند سال پہلے نواب شاہ میں وہاں پہ رہا ہوں، میں نے ان کا وہاں پہ جو ہے نا طریقہ کار دیکھا ہے، جو لوگ اپنے گھر کے ہمسائے میں جتنی کوٹھیاں ہیں ان کو خالی کروا کے اپنے محل کو بڑا کرتے ہیں، صحیح ہے، جنہوں نے سندھ میں غربت کی وہ انتہا ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ لوگ چارپائی کھڑی کر کے اوپر چادر ڈال کے اس کے نیچے بیٹھتے ہیں، صحیح، وہاں پہ جو سکول ہیں وہاں پہ جو ہے نا سکول میں جو ٹیچرز ہیں وہ ان کے اپنے منشی یا اس قسم کے نوکر جو ہے نا وہ ٹیچر لگے ہوئے ہیں، ان کو تنخواہیں دلواتے ہیں اور کام اپنا کرواتے ہیں، تو بات یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جی آپ یہ دیکھیں کہ بلاول بھٹو صاحب، صحیح، بلاول بھٹو کا کیا کردار ہے ساری دنیا کو پتہ ہے، یہ ایک ہمارے ایم این اے تھے مظفر گڑھ سے دستی صاحب، ان سے سوال کیا تھا کہ جی بلاول بھٹو کی شادی ہو رہی ہے، تو ان کا ایک بڑا مشہور فقرہ تھا، انہوں نے کہا اجرو کی بھی کبھی شادی ہو سکتی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ہمارے ملک میں اگر اس قسم کے لیڈر آ گئے صحیح، جن کو نہ اپنے آگے کا پتہ نہ پیچھے کا پتہ، صحیح، جو ایک قوم نہیں دو قوموں سے تعلق رکھتے ہیں، انسان کی ایک قوم ہوتی ہے جس کی بنا پہ اس کی پہچان ہوتی ہے، انہوں نے بھٹو کا نام صرف اس لیے لگوایا ہے کہ تاکہ بھٹو کے نام پہ ووٹیں لیں، بھٹو کو زندہ رکھا ہوا ہے، صحیح ہے، ابھی بھٹو کی جنازہ نہیں ہوا ہے ابھی تک، صحیح۔ ٹھیک ہے جی، وہ بھٹو کا جس دن جنازہ ہو جائے گا تو اس دن پتہ چلے گا ان کے کیا کسی کو۔ اچھا میں صاحب پیٹرول کی قیمتیں دن بدن بڑھ رہی ہیں، گزشتہ دنوں بھی 4 روپے کچھ پیسے پیٹرول بڑھ کے 118 روپے 61 پیسے میرے خیال سے ہو گیا ہے، کیا کہنا چاہیں گے، دن بدن مہنگائی اوپر جا رہی ہے، تحریک انصاف نے تو بڑے بڑے نعرے، بڑے بڑے دعوے کیے تھے۔ دیکھیں جی یہ آپ کی بات بالکل سچ ہے، میں اس بات کو کنفرم کرتا ہوں کہ اس حکومت میں جو ہے نا بہت زیادہ مہنگائی ہو رہی ہے،
اسی مہنگائی کے زمرے میں ہم لوگ بھی آتے ہیں، ہم لوگ بھی اسی بازار سے چیزیں خریدتے ہیں. صحیح. لیکن ایک بات یہ ہے کہ جو عمران خان صاحب ہیں، عمران خان صاحب کے جو قریبی دائرہ ہے، مجھے نہیں پتا کہاں سے یہ بندے امپورٹ کر کے لے آئے، جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ غربت کیا ہوتی ہے، جن کو پتہ ہی نہیں ہے گرمی کیا ہوتی ہے، جن کو پتہ ہی نہیں ہے سردی کیا ہوتی ہے. صحیح. اس قسم کے لوگوں کو جب تک یہ ساتھ رکھیں گے اس وقت تک یہ معاملات جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہوں گے. اگر میری آواز کہیں سے ان تک پہنچ سکتی ہے تو خدا را آپ اس قسم کے برائلر قسم کے لوگوں کو، کہ جو لوگ جو ہے نا اپنی سسٹم کو سمجھتے ہی نہیں ہیں، جن لوگوں نے آج تک کسی کھیتی باڑی کو دیکھا بھی نہیں، وہ لوگ اس قسم کی پالیسیاں بناتے ہیں، تو پھر تیل تو مہنگا ہونا ہے. صحیح. مہنگائی تو ہونی ہے. اچھا میں صاحب ٹھیک ہے، ملکی باتیں چلتی رہیں گی. اپنے حلقے میں آ جاتے ہیں. حلقہ نستعمال صداقت علی عباسی نے بھی بڑے دعوے کیے تھے، بڑے اعلانات کیے تھے. آج وہ کوٹا میں آنا گناہ کبیرہ سمجھ رہے ہیں. کیا کہنا چاہیں گے، کیا وجہ ہے وہ کوٹا کو اپنا علاقہ کیوں نہیں تسلیم کر رہے؟ دیکھیں جی، میں ذاتی طور پہ صداقت علی عباسی صاحب کو پسند کرتا ہوں، لیکن ذات کی حد تک، کاموں کی حد تک بھی. صحیح. ابھی پچھلے دنوں میں سن رہا تھا کہ فلائی اوور برج کا افتتاح بھی ہو گیا، لیکن کوٹا کے لوگوں کو خبر تک نہیں ہوئی. صحیح. جو چیز اس چیز کا واضح ثبوت ہے کہ وہ یہاں کے ووٹرز کو جو ہے نا اتنی اہمیت نہیں دیتے. صحیح. بالکل. اور آئندہ انہوں نے اگر الیکشن لڑنا ہے تو ہم جیسے ہی لوگوں کی ووٹوں سے لڑنا ہے، کو اوپر سے فرشتے آ کے ووٹیں نہیں ڈالیں گے. لہٰذا میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ مہربانی فرما کر یہ جو تھوڑا بہت ٹائم بچا ہے، اس ٹائم میں علاقے کے لیے کام کریں. اپنا نہ صحیح لیکن پی ٹی آئی کا نام تو نہ ڈبوئیں نا. سر آپ کے پی ٹی آئی میں سے ہی کچھ کارکنوں کا کہنا ہے کہ صداقت علی عباسی بھی شاہد حقان عباسی کی طرح مامے چاچے کی سیاست کر رہے ہیں. جو فنڈز آ رہے ہیں وہ مخصوص افراد کو دیے جا رہے ہیں. کوٹا کو ایک الگ منشی دے دیا گیا، تحصیل کلر سیداں کو ایک الگ دے دیا گیا. تو یہ منشیوں والا چکر کب ہمارے حلقے میں ختم ہوگا؟ دیکھیں جی، میں اس چیز کے بارے میں صرف ایک ہی بات کر رہا ہوں. ہم نے اسی بات سے تنگ آ کے ہم نے اپنا کینڈیڈیٹ جو ہے نا مارکیٹ میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں. صحیح. ملک فضل کریم عوان جو ہے وہ ہمارا نیکسٹ NA 57 سے جو ہے نا اس کا کینڈیڈیٹ ہوگا. اور انشاءاللہ میں یہاں کے عوام کو ایک گارنٹی دیتا ہوں، اس قسم کا ایماندار اور انتہائی پڑھا لکھا آدمی، صحیح، جس نے انگلینڈ میں بھی اپنا نام پیدا کیا. صحیح. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ 4-5 اور آج بھی میں نے دیکھا ہے، آج بھی میں نے سنا ہے کہ اس کی جو بیٹی ہے، چھوٹی بیٹی 9th میں پڑھتی ہے، وہ وہاں کے اسکول میں اس نے ٹاپ کیا ہے. حالانکہ اس کو 2 سال ہو گئے پاکستان سے گئے ہوئے، اس نے وہاں پہ ٹاپ کیا ہے. اور مطلب ہے ان کو باقاعدہ طور پہ بلایا گیا ہے وہاں پہ. تو بات یہ ہے کہ ہم نے ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے یہ کہا ہے کہ ٹھیک ہے، مقدر ہمارا ہے، ہار یا جیت لادہ بات ہے، لیکن ہم اپنے آپ کو ایک دفعہ آزمائیں گے. ہم اپنی ایمانداری کو مگر صاحب اس کی طرف آتے ہیں. اس سے پہلے ہمارے جو دوست دیکھ رہے ہیں ان کا نام نہ لے تو یہ زیادتی ہوئی گئی. ہمیں دیکھ رہے ہیں معین اختر صاحب پروگرام کی تعریف کر رہے ہیں، یاسر عرفات ستی صاحب دیکھ رہے ہیں، سردار نوید یونس صاحب پھولوں کا گلدستہ بھیج رہے ہیں. بہت شکریہ آپ کا. جن دوست جو دوست ہمیں دیکھ رہے ہیں ان سے ایک ہی درخواست ہے کہ پروگرام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، ہماری حوصلہ افزائی کریں. اس کے علاوہ ہمیں دیکھ رہے ہیں مدثر نذیر کوٹین صاحب دیکھ رہے ہیں، ہمیں سردار حسن صاحب دیکھ رہے ہیں، جمیل عباسی صاحب دیکھ رہے ہیں، سلیم شہزاد صاحب دیکھ رہے ہیں، محمد عرفات صاحب دیکھ رہے ہیں، شیخ حسن صاحب دیکھ رہے ہیں، اور ماشاءاللہ بول رہے ہیں. باقی دوست بھی کافی دیکھ رہے ہیں. جن دوستوں کے نام نہیں لے سکے ان سے معذرت. ایک ہی درخواست ہے کہ پروگرام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں. اور ہمارے محض صاحب سے اگر کوئی سوال کرنا چاہیں گے، کیونکہ یہ حق کی بات کرتے ہیں، یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ایک سوال ان سے پہلے کیا صداقت عباسی کے متعلق. انہوں نے پارٹی کا مان نہیں رکھا، انہوں نے تحریک انصاف کا مان نہیں، انہوں نے حق کی بات کی اور صداقت علی عباسی کو اس ٹیبل پر بیٹھ کے کہا کہ آپ کوٹا پر توجہ دیں، آپ نے ووٹیں ہم سے ہی لینی ہیں. تو یہ ایک لیڈر کی پہچان ہوتی ہے. میں ان کے منہ پہ بیٹھ کے ان کی تعریف نہیں کرتا. یہ آپ لوگ دیکھیں گے پروگرام، اس کے بعد آپ کمنٹس کریں، ان سے سوال کریں. مجھ سے کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو میں کروں گا. میں صاحب ابھی چلتے ہیں ملک فضل کریم عوان صاحب کی طرف. ملک فضل کریم عوان صاحب کا میرے علم کے مطابق جو ان کا تعارف ہے وہ یہاں بلدیہ کے جو وائس چیئرمین رہے ہیں ملک بابا فخر الدین صاحب، ان کے صاحبزادے ہیں.
تو یہ میرے خیال سے انگلینڈ میں ہوتے ہیں اور کافی ان کے پاس ڈگریاں وغیرہ ہیں، تو ان کا تھوڑا سا آپ تعارف کروا دیں کیونکہ یہ آ رہے ہیں، اس حلقے کی خدمت کریں گے، عوام کی آواز بنیں گے۔ ملک فضل کریم میرا بچپن کا پہلی کلاس کا ساتھی ہے، زبردست۔ ہم وہاں اسکول جو ہے نا ڈولیاں گاؤں ہے ہمارا، ڈولیاں گاؤں سے ہم پیدل بٹالہ میں جایا کرتے تھے صحیح۔ اور سردیوں میں ننگے پاؤں جایا کرتے تھے، اور ہمارے والدین اپنی محنت کے بل بوتے پہ یہاں تک پہنچے۔ صحیح۔ تو بات یہ ہے کہ ملک فضل کریم عوان جو ہے وہ جب 10th کلاس میں یہاں پہ تھا تو اس وقت وہ انگلینڈ میں گیا، صحیح۔ اس کے بعد گائے بگائے آتا جاتا رہا، پھر وہ اس نے اپنی تعلیم مکمل کی، پھر ظاہر ہے اپنی جاب کی۔ ابھی جب سارا اس نے اپنے آپ کو سسٹم کو سیٹ کیا تو اس نے یہ سوچا کہ لاسٹ ٹائم جب 2015 میں پاکستان میں آیا تھا، 2006 میں بھی آیا تھا، تو اس نے جب یہاں کے حالات اور واقعات کو دیکھے کہ یار یہاں پہ تو کوئی بندہ کسی کو پلاننگ کرنی آتی ہی نہیں ہے۔ صحیح۔ حالانکہ ہمارا جو یہ تحصیل کا اٹھا ہے، مری ہے، کوٹلی ستیاں ہے، کلر ہے، یہ وہ علاقے ہیں جو معدنیات سے بھرے ہوئے ہیں، بے شک۔ جو یہاں پہ جہاں سے آپ اگر کوئی یہاں کا نمائندہ بیٹھ جائے صحیح۔ پیسے کمانے کے علاوہ صحیح۔ بیٹھ جائے اور وہاں پہ آ کے اپنی جو ہے نا وہاں پہ اس کی پلاننگ کرے اور صحیح۔ گورنمنٹ کو مجبور کرے کہ یہاں پہ کچھ انویسٹ کرے، تو میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اس علاقے میں سے کسی کو باہر جانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ صحیح ہو گیا۔ اور ملک فضل کریم جو ہے انتہائی ایماندار، دیانتدار اور اسٹریٹ فارورڈ آدمی ہے۔ صحیح ہے۔ وہ بندہ جو ہے نا اس میں کسی قسم کی بے ایمانی نہیں ہے، لالچ نہیں ہے۔ صحیح ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس نے مجھے یہ بھی کہا ہے کہ میرا جو کچھ بھی ہے وہ میں بیچ کے خرچ کر کے جو ہے نا وہاں پہ الیکشن لڑوں گا۔ میں جو ہے نا کسی معاملے میں نہ ہی، اگر میں مثال کے طور پہ زیادہ پیسے خرچ کروں گا تو مجھے میری اپنی ہمت سے خرچ کروں گا۔ صحیح۔ میں کسی طرح سے بھی کرپشن برداشت نہیں کروں گا، میں کسی طرح سے بھی یہاں کے بچوں کو تعلیم دلواؤں گا، اور وہاں کے بچوں کو انشاءاللہ ہم ایسی، کسی کو سائنسدان بنائیں گے، کسی کو انجینئر بنائیں گے، کسی کو ڈاکٹر بنائیں گے، کسی کو آرمی آفسر بنائیں گے، صحیح۔ اور کسی کو باقی جتنی بھی ہماری جو فیلڈ ہیں اس میں جائیں، تاکہ ہمارے علاقے کا ایک گلدستہ بنے، اور اس میں جہاں بھی جائیں ہمارا بندہ ہو غریب غربا کی مدد فرمائے۔ صحیح ہے۔ چلیے، ان کا منشور بھی میرے خیال سے آ رہا ہے، وہ بھی منظر عام پہ آ جائے گا۔ ملک صاحب بھی میرے خیال سے پاکستان میں آ رہے ہیں، یہی ہمیں خبر ملی ہے۔ اس کے علاوہ جناب ہمیں دیکھ رہے ہیں عاطف جنجوعہ صاحب، ان کا سوال ہے کہ ملک صاحب کہ پی ٹی آئی کو 3 سال ہو گئے، کارکردگی بالکل صفر ہے، ہمیں امید ہے کہ آئندہ نہیں آئے گی، تو عاطف صاحب کو کیا کہنا چاہیں گے جی آپ؟ عاطف صاحب، بات یہ ہے کہ جی آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں کہ 3 سال میں، لیکن ایک بات میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ آپ جب ایک مکان بناتے ہیں اس کے پہلے پہاڑ کھڑا ہوتا ہے، پہلے آپ نے اس پہاڑ کو ختم کرنا ہوتا ہے، وہ ختم کرتے کرتے جب آپ اس کو بالکل مسمار کر دیتے ہیں اور اس کے بعد آپ مکان بنانا شروع کرتے ہیں، اس کو ٹائم تو لگتا ہے۔ صحیح۔ دوسرا بات میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ جناب جو یہ ٹیم ہے ہماری وزراء کی، یہ لوگ جو ہے نا برائلر ہیں، یہ لوگ جو ہے نا ان کو ہم لوگوں کے کسی بھی دکھ درد کا پتہ نہیں ہے۔ ہم نے اسی لیے ملک فضل کریم کو یہاں پہ لانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جناب وہ ہمارے علاقے کا بندہ ہے، میں اور وہ دونوں اکٹھے اسکول پڑھتے رہے، ننگے پاؤں اسکول جاتے رہے، اس کو ہر ایک چیز کا پتہ ہے کہ یہاں کس غریب کا کیا دکھ ہے، کیا غم ہے، کیا چیز ہے۔ صحیح۔ چلیں، اس کے علاوہ ہمیں دیکھ رہے ہیں جی کہ سردار اسرار کشمیری صاحب زبردست جناب پروگرام کا، شیخ حسن صاحب دیکھ رہے ہیں، تعریف کر رہے ہیں، جمیل عباسی صاحب دیکھ رہے ہیں، پروگرام کی تعریف کر رہے ہیں۔ تمام دوستوں کا شکریہ، جن دوستوں کے نام نہیں لے سکا ان سے معذرت، پروگرام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ہمارے ساتھ آج کوٹا کی مشہور سیاسی و سماجی شخصیت میجر ریٹائرڈ شمیم جاوید ملک صاحب موجود تھے۔ ماشاءاللہ ملک صاحب نے آج بڑا ایک دھڑلے والا بیان بھی دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہم اگلی مرتبہ اپنا ایک امیدوار لا رہے ہیں جو حقیقی معنوں میں عوام کی خدمت کرے گا، جو ایک خادم بن کر اس حلقہ N57 کی خدمت کرے گا۔ ان کا نام ملک فضل کریم عوان صاحب ہے۔ وہ جلد اس میدان سیاست میں آ رہے ہیں اور یہاں سے الیکشن لڑیں گے، اور حقیقی معنوں میں ان کا کہنا ہے کہ وہ خدمت کریں گے۔ ہمارے ساتھ آج میجر ریٹائرڈ شمیم جاوید ملک صاحب تھے، ان کا شکریہ میجر صاحب کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ اس کے علاوہ ہماری کیمرہ مین ٹیم ملک حسنین صاحب، جہانگیر خان صاحب، ظہور بلبل صاحب سمیت ملک دانیال کو دیں کٹوار پریس کلب سے اجازت۔ انشاءاللہ نئے پروگرام نئے موضوع کے ساتھ آئندہ ملیں گے جی۔ اللہ نگہبان۔